شیطان کا مکر و فریب اور ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور عقیدہ اور ایمان کی مضبوطی، اس میں اسی چیز کو آپ کے سامنے ہم واضح کریں گے۔ شیطان کا مکر و فریب غوث اعظم پر نہیں چلا، یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، اور غوث پاک کا ایمان کتنا مضبوط تھا یہ بات بھی آپ کے سامنے بالکل صاف اور واضح ہو جائے گی۔ لہٰذا پورے بیان کو سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ہم سے نئے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو جو آئے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ لہٰذا پورے بیان کو سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بہجت الاسرار کے حوالے سے ہم ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھے تو بسا اوقات جنگلوں کی بھیانک اور اندھیری راتوں میں شیاطین مسلح ہو کر خوفناک صورتیں بنا کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے اور آپ کو ڈراتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ پر آگ پھینکتے اور لڑا کرتے تھے، اور ہاتف غائبی کی یہ آواز سنتے تھے، اے عبد القادر تم ان شیطانوں کے مقابلے کے لیے اٹھو، کیونکہ ہم نے تمہیں ثابت قدم رکھا ہے اور ہماری تائید تمہارے ساتھ ہے۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند شیخ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ان کا بیان بھی آپ پورا سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی سیاحت کے دوران ایک مرتبہ کسی ایسے جنگل میں چلے گئے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کئی دن تک آپ پر پیاس کا سخت غلبہ ہوا، اور اچانک آپ کے سر مبارک پر بادل کا ٹکڑا گیا، سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، فرماتے ہیں کہ اچانک سے بارش بھی ہونے لگی جس سے آپ خوشحال ہو گئے۔ آگے ملاحظہ کریں، پھر اس بادل سے ایک روشنی ظاہر ہوئی جو حد نظر تک پھیل گئی، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک پھیلی ہوئی نظر آتی تھی، اور اس روشنی میں ایک سورج ظاہر ہوئی۔ اس نے پکار کر کہا، اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم پر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ معاذ اللہ۔ یہ آواز سن کر ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور فرمایا، اے مردود تو دور ہو جا، تو وہ روشنی غائب ہو گئی اور وہ صورت دھوئیں کی طرح ہو کر پھیل گئی۔ پھر اس سے آواز آئی، عبد القادر آج تم نے اپنے علم کی بدولت میرے فریب سے اپنے آپ کو بچا لیا، ورنہ اس سے پہلے اسی میدان میں 70 اولیاء طریقت کو میں نے گمراہ کر کے ان کی ولایت کو غارت تباہ و برباد کر دیا ہے۔ حضرات آگے سماعت کریں، ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سماعت کریں۔ بغداد والے آقا جن کے نام پر ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، جن کے نام پر ہم کھاتے ہیں، جن کے نام پر ہم فاتح کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، اے شیطان میرا علم بھلا کیا بچا سکتا ہے جب تیرا علم تجھے نہیں بچا سکا۔ اے شیطان مردود خوب غور سے سن لے، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل و کرم نے مجھے تیرے شر سے بچا لیا۔ حضرات اس طرح سے شیطان
اپنا مکر و فریب اللہ والوں پر چلاتا ہے، اس طرح سے ایمان کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ جہاں شیطان نے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی اور علم پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے مکر و فریب سے بچتے ہوئے نظر آئے۔ اور شیطان نے جب آپ کے علم کی طرف بچنے کی نسبت کی کہ علم نے بچا لیا، تو بغداد والے آقا نے لوگوں کتنا پیارا جواب دیا، سنو، فرمایا جب تیرا علم تجھ کو نہیں بچا سکا اے شیطان مردود تو مجھے کیا بچاتا؟ خوب غور سے سننے، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل و کرم نے مجھے تیرے شر سے بچایا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم نے مجھے تیرے شر سے بچایا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ معلوم کیا گیا، پوچھا گیا، حضور آپ نے کیسے پہچان لیا تھا، یہ کیسے جانا کہ یہ شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس گمراہ کن قول سے کہ تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا ہے۔ فوراً میں نے پہچان لیا، غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی ناپاک اور حرام چیزوں کو کسی کے لیے حلال نہیں فرماتا، لہذا جو حرام ہے وہ حرام ہی رہتی ہیں۔ اے لوگوں سنو، اللہ والے ایسی باتوں سے ہمیشہ بچتے ہیں، اور ان باتوں کے اندر جو گمراہ کرنے والی باتیں قول ہوتے ہیں، گمراہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو پہچان کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی اللہ والے کا کام نہیں، اللہ کی طرف سے مدد نہیں، بلکہ یہ شیطان مردود کی طرف سے ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے۔ لہٰذا لوگو اس سے ہمیں سبق حاصل ہوا کہ اللہ والوں کے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کی ہر دور میں کوشش کی گئی، اور شیطانوں نے اور جنات نے ہمیشہ پیچھا کیا، لیکن اللہ والوں کی حفاظت اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی رہی، ایمان بھی محفوظ رہا، علم بھی محفوظ رہا، عقیدہ بھی محفوظ رہا۔ اور حضرات اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر شیطان کا شر سامنے آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ کو پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی برکت سے شیطان دور سے بھاگ جائے گا۔ لہٰذا جب شیطان کے شر کا خوف ہو یا شیطان کا خوف ہو تو فوراً اے لوگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، انشاءاللہ شیطان سے اور شیطان کے شر سے بالکل محفوظ رہیں۔ ہمارے بڑے پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینے میں آپ کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دریائے دجلہ پار کرنا پڑا۔ اس دریائے دجلہ میں سے ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا، اور آپ روزے سے تھے اسی لیے آپ نے اس اٹھائے ہوئے سیب سے روزہ افطار کر لیا۔
میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں خیال آیا کہ خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کس طرح ندی میں بہہ گیا، اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو کیوں کر کھا لیا؟ بغیر اجازت کے کھا لینا سامعین آپ کو تقوی کے خلاف محسوس ہوا، اور دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سیب ہم نے کھایا ہے قیامت کے دن یہ سیب عذاب کا سبب بن جائے اور ہم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائیں، جبکہ سیب آپ نے کسی سے چھینا نہیں، کسی سے لوٹا نہیں، باغ سے توڑا نہیں، بہہ کر آ رہا ہے سامعین۔ لیکن غوث پاک کا تقویٰ دیکھو کہ غوث پاک اس کے بھی خلاف ہیں، اور آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ قیامت کے دن یہی کہیں عذاب کا سبب نہ بن جائے اور اللہ کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائیں۔ لیکن آج لوگ بہت سا مال لوگوں کا ہڑپ لیتے ہیں، پھر بھی کچھ خیال نہیں آتا کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا، ہمارے بچے جو کھائیں گے ان کا کیا حال ہوگا، ان کی عبادت کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے تو نہ نمازیں ہو رہی ہیں، نہ صحیح طریقے سے عبادت اور خدا کی بندگی ہو رہی ہے، کیونکہ رزق حلال ہی نہیں بندہ کھا رہا، تو عبادت کیسے رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ لیکن غوث پاک کا حال دیکھو، کسی سے چھینا نہیں، لوٹا نہیں، توڑا نہیں، چوری نہیں کی، لیکن یہ سوچ کر میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیتے ہیں۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد ایک عظیم الشان باغ نظر آتا ہے، جس کی کچھ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی پانی کی سطح پر جھکی ہوئی تھی، اور ہوا کے جھونکوں سے پکے ہوئے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو پھل میں نے کھایا ہے، جو سیب میں نے کھایا ہے، وہ اسی باغ کا ہوگا۔ پھر سرکار غوث اعظم اس باغ کے مالک کی جستجو میں لگ گئے، اس کے باغ کے مالک کی تلاش کرتے ہیں، تو آپ تلاش کرتے کرتے اس باغ کے مالک اس باغ میں پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں جا کر کیا دیکھا ہے؟ خدا رسیدہ بزرگ حضرت سید عبداللہ سومعی اس باغ کے اندر موجود ہیں، اور وہی اس کے مالک ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت روحانی کشف سے آپ نے جان لیا کہ یہ جو جوان بچہ میرے پاس حاضر ہوا ہے، یہ جوان صالح ہے۔ سید عبداللہ سومعی نے فرمایا، اے جوان صالح، اس غلطی کو معاف جب کروں گا جو تم نے سیب کھایا ہے کہ تمہیں 10 سال تک میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ 10 سال تک بتاؤ کہ چوری کی، کہ توڑا، کہ لوٹا نہیں، لیکن 10 سال تک خدمت کرنا ہوگی، دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ آج کے نوجوان ہوتے، آج کے ہم ایسے ہوتے گناہگار، فوراً انکار کر دیتے، لیکن حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے والد ہیں، جیسے ہی حکم پاتے ہی باغ کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، باغ کی خدمت مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرات 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، بلکہ 10 سال کا طویل اور لمبا عرصہ خدمت کرتے کرتے گزر گیا۔ ایک دن حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ نوجوان، یہ جوان صالح، ابھی ایک شرط اور باقی ہے، اسے بھی تمہیں انجام دینا ہوگا، پھر تمہاری معافی ہوگی۔ آپ نے عرض کی وہ کیا ہے حضور؟ فرمایا وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے،
جس میں 5 عیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا عیب وہ اندھی ہے، دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ بہری ہے، تیسرا عیب یہ ہے کہ وہ گونگی ہے، اور چوتھا عیب یہ ہے کہ وہ لنجی ہے، پانچواں عیب یہ ہے کہ وہ لنگڑی ہے۔ اے جوان سالے، اس لڑکی سے تم کو نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح اور شادی کرنا تھا جو اپاہج ہے۔ ایک دن کا مسئلہ نہیں، 2 دن کا مسئلہ نہیں، بلکہ شادی جو ہوتی ہے وہ ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ آخر کار ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزرے گی؟ اس تصور نے آپ کو بے حد پریشان کر دیا۔ آپ کے ذہن میں خیال آتے ہجوم بن کر آتے رہے۔ حضرات، آج کا انسان ہوتا تو وہ لرز جاتا، بہک جاتا اور وہ انکار کر دیتا، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، جو حضرات گرامی برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں، ولی کامل ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ آخر زندگی فانی ہے اور جوانی بھی چند دن کی مہمان ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، کب تک جوان رہیں گے؟ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور مجھے منظور ہے، میں آپ کی اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ نے سیب کی غلطی کو معاف کر دیا، معاف کیا۔ اس کے بعد حضرات گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ آگے سماعت کریں، بڑا مزیدار واقعہ ہے، بڑی اچھی بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کے کمرے میں گئے، پاس گئے، آپ نے کیا دیکھا کہ اس کے تمام اعضاء، تمام حصے درست ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی کمرے کے اندر ہے۔ اس حسن و جمال کے پیکر کو دیکھ کر خیال آیا کہ شاید کوئی اور لڑکی ہے، اور یہ خیال کرتے ہی حضرت سید عبداللہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کمرے سے باہر نکل آئے اور حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد کہا، یہ تو کوئی اور عورت ہے، اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں، اور اس میں آپ نے 5 عیب بتائے تھے، اور اپنے حسن و جمال میں وہ لڑکی جس کے پاس جس کے کمرے میں گیا بے مثال ہے۔ حضرات غور سے سنیں، بہت پیاری بات ہے، اور مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں کہ کیسے مردوں کو زندگی گزارنا، عورتوں کو کیسے زندگی گزارنا ہے۔ حضرت سید عبداللہ سومعی نے فرمایا، اے جوان سالے، یہی تو تیری بیوی ہے، جس کمرے میں تو گیا تھا وہی تو تیری بیوی ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ تو حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنی بچی کے جو اوصاف بیان کیے تھے، جو 5 عیب بیان کیے تھے، اس کا مطلب یہ تھا وہ اندھی ہے۔ عورتیں غور سے سنیں، وہ اندھی ہے، ان کے کام آنے والی عورتوں تمہارے یہ باتیں، وہ اندھی ہے یعنی اندھے ہو کر دنیا میں عورتوں کو زندگی گزارنا، اور مردوں کو بھی، یعنی تو اس کا مطلب کیا؟ اس کہا اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، نامحرم کو نہیں دیکھا تو وہ اندھی ہے۔ اور آگے فرمایا دوسرا ہے وہ گونگی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی بد کلامی نہیں کی، اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نہیں نکالے۔ تیسرا ہے وہ بہری ہے، یعنی اس نے آج تک کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، اس کے کان نے غیر مرد کی آواز نہیں سنی۔
غیر مرد کی آواز اس کے کان میں نہیں گئی۔ چوتھا ہے بولنجی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس نے بری چیزوں کو اپنا ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھوں سے بولنجی ہے، غلط چیز کو کبھی پکڑا ہی نہیں، چھوا ہی نہیں۔ پانچواں عیب وہ لنگڑی ہے، یعنی پیروں سے لنگڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے قدم کو برے راستے پر نہیں رکھا، شریعت کے خلاف نہیں چلایا، جس چیز کی شریعت نے جس چیز کی طرف چلنے کی اجازت دی اسی کی طرف گئی، جس چیز کی پکڑنے کی شریعت نے اجازت دی اسی چیز کو پکڑا، جس چیز کی طرف نظر اٹھانے کر دیکھنے کی اجازت دی اسی طرف اسی چیز کو دیکھا، جس چیز کو سننے کی شریعت نے اجازت دی اسی چیز کو سنا، کبھی غلط چیز کو سنا ہی نہیں، غلط چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، غلط چیز کی طرف قدموں سے چل کر نہیں گئی۔ سبحان اللہ۔ آگے سماعت کریں، یہ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی تھیں، جن کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو ولی کامل کی بیٹی تھیں اور ولی کامل کی بیوی بنی۔ پھر انہی پاک تینت خاتون حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پاک سے ہمارے بڑے پیر حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس مقدس ماں کو سردار اولیاء بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے اور گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے والد یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان ہیں۔ اور والد کیسے متقی اور پرہیزگار ہیں، ابو صالح کہ ایک سیب کھایا تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ مسلسل 10 سال تک باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اور والدہ کیسی پاک اور نیک سالک ہے کہ جنہوں نے سید حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شکم مبارک سے جنم دیا اور آپ کو دودھ پلانے اور گود میں لینے اور اٹھانے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اسی نیت والا حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔